السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ جی تو گزشتہ سبق میں جو پچھلے ہفتے کو پہلا لیکچر تھا اس دن ہم نے تجوید کی جو اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ کس قدر ایک مسلمان کے لیے اس کا علم ہونا بنیادی تجوید کا کس قدر ضروری ہے، اس بارے میں بات کی تھی۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ باقاعدہ تجوید کا لیسن جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ ہم باقاعدہ سبقن کتاب پڑھنا شروع کریں گے۔ میں نے گروپ میں دو قاعدے آپ لوگوں کو بھیجے تھے، ایک تھا تجویدی قاعدہ اور ایک تھا قاری قاعدہ۔ اوکے، تو سب سے پہلے ہم تجویدی قاعدہ پڑھیں گے۔ یہ استاد محترم جناب قاری ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ ورحمہ کا انہوں نے اس قاعدے کو تصنیف کیا ہے، وہ اس کے مصنف ہیں، اور انہوں نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک جو بنیادی تجوید پڑھنا چاہتا ہے، ایک عام مسلمان جو ہے اس کو بنیادی تجوید کی ضرورت ہے، وہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ، اسی طرح پوری محنت کے ساتھ، جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے استاد کے ساتھ مل کے پڑھ لیتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے اگر وہ تجوید کا تفصیلی علم نہیں حاصل کرنا چاہتا تو اس کی ادائیگی درست کرنے کے لیے، اور اسی طرح تجوید کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں یا جو بنیادی قواعد ہیں وہ اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے قرآن مجید کو، اس کے مخارج، قرآن مجید کے حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے پچھلے سبق میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے تجوید کا علم ہونا یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام ہے، اور ہمارا یہ ہماری نیت ہوتی ہے اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور ہمیں ثواب کی بجائے، اللہ کی خوشنودی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے، اور ہم قرآن پڑھنے کے باوجود نیکیوں کی بجائے گناہ اور ہمارے لیے وبال کا سبب بن جائے، تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہے، یہ پشیمانی کی بات ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تجوید جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں اس کی، کہ اگر کوئی شخص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، اگر تو وہ اس کو تجوید کا علم ہے، وہ حروف کی ادائیگی درست جانتا ہے، تو اس کو پڑھے گا قل هو اللہ، قاف کے ساتھ، جو کینچی والا قاف ہے اس کے ساتھ، تو وہ اس کے ساتھ پڑھے گا، تو یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قل کہہ دیجیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو علم نہیں ہے تجوید کا، اس کو حروف کے مخارج کا علم نہیں ہے، تو وہ قل کی بجائے قل پڑھ دے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں، کل کی بجائے کل پڑھ دے گا، اور کل کا مطلب ہے کھائیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے فرق کتنا بڑا ہے، ترجمے کے اندر، اس کے معنی کے اندر فرق کتنا بڑا ہے۔ کل کا مطلب ہے پڑھیے، کہیے، اور کل کا مطلب ہے کھائیے۔ اس طرح قلب ہے، قلب کا لفظ ہے، قلب اگر قاف کے ساتھ لکھا جائے تو اس کا مطلب ہے دل، اور اگر قلب کاف کے ساتھ، جو کتاب والا کاف ہوتا ہے اس کے ساتھ لکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ انسان کے لیے تجوید کا پڑھنا وہ کس قدر ضروری ہے۔ اگر اس کو مخارج کا علم نہیں ہے، صفات کا علم نہیں ہے، وہ تجوید کو اپنی قرآن مجید کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھتا ہے، اور جس طرح اس کی ادائیگی اس سے ہوتی ہے قرآن مجید، جس قدر وہ ادائیگی کر پاتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ غلط ادائیگی کرتا ہے، لہنے چلی کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ خوشنودی کا باعث نہیں ہے، بلکہ وہ پشیمانی کا باعث ہے، انسان کے لیے وہ وبال ہے، ٹھیک ہے۔
تو تجوید جو ہے اس میں سب سے بنیادی چیز، اصل مقصد جو ہے وہ قرآن مجید کے حروف کی درست ادائیگی ہے، اس کے کلمات کی درست ادائیگی ہے۔ اور قرآن مجید کے حروف جو ہیں وہ جیسے عربی کے حروف تہجی ہیں، وہی حروف تہجی قرآن مجید کے ہیں، 29 ٹوٹل جو ہے وہ حروف تہجی ہیں قرآن مجید کے، ٹھیک ہے۔ اور ان حروف تہجی کی بیس پر انسان کی تجوید، ایک انسان اگر تجوید جو ہے وہ اس کے اصول نہیں پتا اس کو، ٹھیک ہے، اس کی تھیوری نہیں پتا، لیکن پریکٹیکلی وہ ٹھیک پڑھتا ہے قرآن مجید کو، صفات کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے حروف کو مخارج کے ساتھ پڑھتا ہے، ادائیگی اس کی درست ہے، تو یہ اس کے لیے کفایت کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تجوید کے اصول کا علم ہونا یہ فرض نہیں ہے ہر انسان پہ، لیکن اس کی درست ادائیگی قرآن مجید کے حروف کی یہ ہر انسان کے لیے فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل 29 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے کلمات اور قرآن مجید کے جو حروف ہیں ان کی ادائیگی درست کریں، تو ہمیں سب سے پہلے جو بنیاد ہے، ٹھیک ہے، ان کلمات ہے نا قرآن مجید کے اندر، کلمات ہیں، کلمات حروف کے ملنے سے بنتے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ کلمات ٹھیک طرح سے پڑھے جائیں، تو ہمیں سب سے پہلے حروف کو درست کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیں حروف کی ادائیگی درست کرنا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹوٹل 29 حروف تہجی ہیں، جیسے انگلش کے اندر الفابیٹس ہوتے ہیں ABC، اسی طرح حروف تہجی جو عربی کے ہیں، اردو کے حروف تہجی بھی ہوتے ہیں، جیسے الف بے پے تے سے، اسی طرح الف جو عربی کے حروف تہجی ہیں وہی قرآن مجید کے حروف تہجی ہیں، اور وہ ہیں الف با تا سا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹوٹل 29 حروف تہجی ہیں۔ عام طور پہ ہمیں چونکہ ہم اس کلاس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، انہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ حروف تہجی کو پہچان نہ سکیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں کسی کو بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم الف لکھا ہو تو ہمیں پہچان میں نہ آئے کہ یہ الف لکھا ہے یا یہ با لکھا ہے۔ یہ چھوٹے بچے کو ہوتا ہے کہ وہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو پہچان نہیں ہوتی، تو اس کو پہلے پہچان کروائی جاتی ہے، تو ہمارے الحمدللہ کیونکہ بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں تو ان کو پہچان میں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حروف کی شکلیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر انسان جو ہے وہ بآسانی حروف کو پہچان سکتا ہے، یہ الف لکھا ہے، یہ با لکھا ہے، تا لکھا ہے، سا لکھا ہے، جو بھی حرف لکھا ہے وہ ہر انسان اس کو پہچان سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ جہاں پہ آتا ہے وہ آتا ہے ادائیگی پہ، ٹھیک ہے۔ ادائیگی جو ہے یہ ہر مسلمان کے لیے اس کا درست ہونا لازمی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ درست ادائیگی کر پائے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ اس کو باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے، استاد سے سیکھنا پڑتا ہے، اس کے اندر مہارت چاہیے ہوتی ہے درست ادائیگی کے لیے، تو وہ ہم کوشش نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہماری حروف کی جو حروف تہجی کی ادائیگی ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ تو ہمارا مقصد اس سبق کا، آج کے لیسن کا یہی ہے کہ ہم حروف تہجی کی جو ادائیگی ہے اس کو درست کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں دو تین بنیادی چیزیں ہیں۔ عام طور پہ ایک انسان دیکھتا ہے کہ وہ حروف تہجی پڑھتا بھی ہے، اس کو پہچان بھی ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے الف با تا سا، یہ ظاہری طور پہ وہ ٹھیک بھی پڑھتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے حروف کے گروہ ہیں یا گروپس ہیں جن پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ گروپ ہے حروف کا جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں۔ اب یہ دیکھنے میں تو حروف مختلف ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان کو ادا کر رہا ہے تو اس کی ادائیگی سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ والا حرف پڑھا جا رہا ہے، یہ والا، اگر وہ کاف پڑھتا ہے تو اس سے پتا چلے کہ یہ کتاب والا کاف پڑھا جا رہا ہے یا جو کینچی والا کاف ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سننے والے کو سامنے کے سامنے یہ چیز واضح ہونی چاہیے، جو شخص آپ کی تلاوت سن رہا ہے یا جس کے سامنے آپ حروف کی ادائیگی کر رہے ہیں اس کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے آپ تا پڑھ رہے ہیں یا طا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا وہ حروف ہیں جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں، ان کے ٹوٹل 6، جو آپ کہہ لیجئے 6 گروپس بنائے گئے ہیں۔ 6 گروپس کیسے ہیں؟ انہوں نے ہر ایک گروپ کے اندر جو ایک جیسی آوازوں والے حروف ہیں ان کو جمع کر دیا۔ جیسے آپ دیکھیں تا طا، اب تا اور طا دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، اگر کوئی ایک عامی شخص اس کو ادا کرتا ہے تو وہ دونوں کی آواز میں فرق نہیں کرتا، وہ ایک جیسا ہی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کاف قاف، اس کا ایک الگ گروپ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہا ہا، ان دونوں کی آواز میں بھی فرق ہے، لیکن ایک عامی شخص جو ہے وہ بغیر فرق کیے اس کو پڑھتا ہے۔ اسی طرح حمزہ عین، حمزہ اور عین جب ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا، وہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، حالانکہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حمزہ ہے اور عین ہے،
दोनों एक जैसी आवाजों वाले हैं, यानी मिलती जुलती आवाज, एक जैसी तो नहीं, मिलती जुलती आवाजें हैं, तो इनकी आवाजों के दरमियान फर्क करना एक इंसान के लिए जरूरी है। इसमें वाज़ेह तौर पे होना चाहिए कि अऊदु, पहले हमजा है फिर आइन है, ठीक है। इस तरह फर्क जो है वो एक सुनने वाला जो शख्स है, अगर मैं पढ़ूं औज़ु बिल्लाहि, तो एक सुनने वाला, अगर बिलफर्ज आप में से कोई भी सुन रहा है, तो आपको कैसे समझ आएगी मैंने आइन पढ़ा है कि हमजा पढ़ा है। लेकिन जब मैं उसको वाजे करके उसकी अदायगी को दुरुस्त तरीके से करूंगा, तो मैं पढ़ूंगा अऊदु बिल्लाहि, अऊदु बिल्लाहि। तो हर शख्स जो भी मेरा सामी है, मेरा सुनने वाला है, उसको ये वाजे हो जाएगा कि हमजा पढ़ा जा रहा है और फिर उसके बाद आइन पढ़ा जा रहा है। और यही हमारा मकसद है कि हमारी अदायगी इस कदर दुरुस्त हो कि एक सामी जो सुनने वाला कोई भी शख्स है, उसको इल्म है तजवीद का या नहीं, उसको कुरान का इल्म है या नहीं, कोई भी अरबी समझने वाला शख्स, उसको ये बात समझ आ सके कि ये कौन सा हरफ जो है ना वो अदा किया जा रहा है। इसी तरह कुछ हरूफ जो है, पांचवा जो उन्होंने ग्रुप बनाया उसके अंदर हा सीन स्वाद, अगर एक आम हरफ, एक आम इंसान जो है, एक आम शख्स, आमी शख्स वो इनको अदा करता है, तो एक जैसी आवाज है। जैसे अगर हम इसके शुरू में हमजा लगा देते हैं और इनको साकिन कर देते हैं, तो हम क्या, तीनों को अदा करेगा ना, अस अस अस, वो तो ऐसे ही पढ़ देगा। एक सुनने वाले को नहीं पता चलेगा कि ये क्या पढ़ रहा है। अब सुनने वाले को ये नहीं पता चल रहा है इसमें सा पढ़ी है, सीन पढ़ी है, स्वाद पढ़ी है। तो जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे, तब आप पढ़ेंगे अस अस अस, ठीक है। स्वाद के अंदर सीटी भी है, उसको मोटा भी पढ़ेंगे। था के अंदर नरमी है, उसके अंदर सीटी है लेकिन वो कम है, लेकिन नरमी है, उसके अंदर नरमी की एक सिफ्त है। इस तरह सीन के अंदर सीटी है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे तरीके से वाज़ेह कर सकेंगे। इस तरह तीसरा जो छठा जो ग्रुप है, उसके अंदर उन्होंने रल स व वाद, इनको जमा कर दिया। तो ये ऐसे हरूफ हैं, सबसे पहले हमने उन हरूफ का ख्याल रखना है जिनकी आवाजें एक जैसी हैं। अब ता और तौ की आवाज जब हम ये तख्ती या ये सबक पढ़ लें, तो उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि ता और तौ की आवाज उनको अदा करते वक्त हमारे मुंह से एक जैसी निकले, ठीक है। उनकी आवाजों के दरमियान जो है वो फर्क लाजमी है। उसके बाद कहते हैं जी, इन 15 हरूफ में से 6 हरूफ जो ता काफ हा हमजा सीन जा, इनकी अदायगी दुरुस्त हो जाती है। ये एक आम शख्स जो है ये इसकी आराम से अदायगी कर लेता है। उसके बाद वो कहते हैं 9 हरूफ जो हैं, आम तौर पे एक, जब एक आम शख्स एक उस्ताद के सामने, एक कारी के सामने बैठता है, तो इन 9 हरूफ की मशक, इन पर मेहनत और पूरी तवज्जो के साथ इनको दुरुस्त करना जरूरी है। इनका मखरज थोड़ा सा मुश्किल होता है, इनको मखरज से अदा करना। तो इन हरूफ को जो है वो पूरी तवज्जो के साथ अदा करना है, और पूरे जो मखारिज हैं उनका ख्याल रखना है, जिनमें से तौ है, कौफ है, हा है, ऐन है, ता है, सौद है, दाल है, वा है, वाद है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने इन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले मिलती जुलती आवाजों वाले हरूफ, ठीक है। अब आगे हम सबक पढ़ेंगे, उसमें जो है वो हम हरूफ मुफरदात जो हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो एक जैसी आवाजों वाले हरूफ हैं, उनके अंदर हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि उनकी आवाजें वो डिफरेंट हों एक दूसरे से, ठीक है। हर सुनने वाले शख्स को समझ आए कि ये हरफ अदा किया जा रहा है। उसके बाद हमने क्या, किस चीज का ख्याल रखना है, उसके बाद हमने ख्याल रखना है कि जो सीटी वाले हरूफ हैं उनकी सीटी वाजे हो, ठीक है, उनकी सीटी की समझ आए। इसी तरह जो मोटे हरूफ हैं उनकी उनकी जो तफहीम है वो वाजे हो, उसका तफहीम का ख्याल रखा जाए। इसी तरह हरूफ की जो मिकदार है, एक हरफ को कितना खींचना है, इस चीज का ख्याल रखा जाए। उसकी जो मिकदार है उससे बढ़कर ना उसको खींचा जाए, ना ही उसको उससे कम करके खींचा जाए, ठीक है, कम उससे कम खींचा जाए। यानी एक जो उसकी मुतय्यन मिकदार है उसके मुताबिक उसको खींचा जाए। इसी तरह जो बारीक हरूफ हैं उनको उतना ही बारीक करके पढ़ा जाए जिस कदर वो है, यानी मोटे हरूफ की तरह उनकी अदायगी नहीं होनी चाहिए। अब वो बताते हैं जी, अलिफ और हमजा को बगैर खींचे पढ़ना है, ठीक है। इनको खींचना नहीं, लंबा नहीं करना, यानी कि इनको पढ़ते वक्त आवाज को लंबा लेकर लंबा खींचना नहीं। इसी तरह दो हरफी को थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। अब दो हरफी से क्या मुराद है? दो हरफी से मुराद है जो हरूफ जो है उनको अगर अलग अलग किया जाए, मतलब उनका जो जोड़ किया जाए, तो वो कैसे बनता है? अब बा है, बा को अगर हम देखें तो अगर
एक तो ये इसकी शेप है। अगर इसका जोड़ देखें तो ये बा जबर अलिफ बा बनता है, ठीक है, बा है और उसके साथ अलिफ है, फिर इसको बा करके पढ़ते हैं, ठीक है। ये दो हरफी है, ता भी दो हरफी है, ता भी दो हरफी है, कहते हैं तीन हरफी को दुगना खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जीम या मीम, ये तीन हरूफ हैं, ठीक है, ये तीन हरफी हैं, इसको थोड़ा सा दो हरफी से बा ता सा से थोड़ा सा ज्यादा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे जी, जी, हा, हा, ठीक है। इसी तरह सीन, शीन, सॉद, वॉद, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल रखना है। अच्छा जी। अब मुझे ये बताइए कि आप में से कौन से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और वो मुकम्मल है रजिस्ट्रेशन और वो बाकायदा इस कोर्स का हिस्सा हैं। लिसनर्स नहीं, वो लोग हाथ खड़ा कीजिए जो लोग जो हैं वो इस कोर्स का बाकायदा हिस्सा है, उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल है, वो लोग अपना हाथ खड़ा कीजिए, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी है ना। तो प्रैक्टिस करनी है तो इसमें वो लोग शामिल नहीं होंगे जो लोग बाकायदा कोर्स का हिस्सा नहीं है, या उन्होंने जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं की, क्योंकि उन्हीं लोगों का हक है जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाई है। तो तरजीही बुनियादी पर उन्हें ही तरजीह दी जाएगी और उनके साथ ही प्रैक्टिस की जाएगी, उनको ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब एक दफा मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अपनी माइक सब लोग बंद रखिए, मैं पढ़ूंगा, आप लोगों ने माइक बंद रखते हुए ही मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक एक करके सब लोगों के साथ जो है वो सब लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, सब लोगों से जो है वो सुनूंगा भी साथ साथ, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, ब, त, फ, जीम, ह, ख, द, ज़, ग़, ज़, सीन, शीन, صاد، ضاد، ضاء، ضاء، عين، 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 غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، يا، ठीक है जी। अब ये मैंने उमूमी तौर पे आप लोगों को एक इसकी अदायगी के बारे में बतला दिया है। अब एक एक करके सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे, एक एक करके आप लोग मुझे सुनाएंगे, और मैं उसमें जो जो आपकी गलती होगी उसके बारे में आपको बतलाऊंगा, ठीक है। ये असल में जो आप लोगों का कोर्स है, ये मुख्तसर सा, इंतहाई मुख्तसर सा कोर्स है। मैंने ये ज़्यादा मुनासिब समझा कि मैं बजाय इसके कि मैं आप लोगों को तजवीद के उसूल पढ़ाऊं, उससे बेहतर है कि अमली जो है वो तजवीद आप लोगों को पढ़ाई जाए, कि आप लोगों की अदायगी बेहतर हो। और चाहे आपको उसूल उस कदर पुख्ता ना हो, लेकिन आप लोगों की अदायगी जो है ना वो बेहतर हो। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट है फातिमा, आप अपना माइक खोलिए और पढ़िए हरूफ ताजी जो है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, जा, देखिए उन्होंने ऊपर क्या कहा है, दो हरफी को थोड़ा सा खींच कर और तीन हरफी को दुगना खींच कर पढ़ेंगे। अब आपने पढ़ना है दाल,
یہ یہاں پر باقاعدہ مد ہے، لیکن میں اب وہ اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن آپ تین حرفی کو تھوڑا سا زیادہ خا، دال، ذال، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں، اس کی مقدار تھوڑی سی، اس کی طوالت جو ہے اس کو بڑھائیں. جی. دال، ذال، را، زا، ز سین. س س س یہ جو یہ والی آواز ہے نا، یہ آئے گی، ٹھیک ہے، سیٹی کی ہم، آواز. ٹھیک ہے. ز. زا. تین حروف، تین حروف جو ہے، چار حروف بلکہ، ان کے اندر جو ہے وہ سیڑھی پائی جاتی ہے. ز، سین، صاد، تین حروف کے اندر سیڑھی پائی جاتی ہے. ز، سین، صاد. ٹھیک ہے، صاد. یہ والی آواز آئے گی اس میں. جی پڑھیں. زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا. غاد، منہ کو گول نہیں کرنا. ایک چیز آپ یاد رکھیں، جب بھی آپ نے حروف، جو موٹے حروف ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے تو آپ نے منہ کو گول نہیں کرنا، ٹھیک ہے، منہ کو کھول کے ان کو موٹا حرف ادا کرنا. جتنا زیادہ آپ منہ کو کھولیں گے، آپ کا جو اس کی تفخیم ہے حرف کو موٹا کرنا، وہ اتنا زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. صاد، صاد، واد. اگر آپ جیسے پڑھیں صاد، جو ہونٹ ہیں وہ گلائی کی طرف نہیں جانی چاہیے. جی. صاد، ضاد، طا، ظا، وا نہیں کرنا. عین. وا اس کو جتنی جتنی آپ زیادہ اس میں محنت کریں گے اور کھل کر پڑھیں گے. ایک ہے انسان گھٹے گھٹے یعنی کہ پڑھے، اپنا جو ہے وہ اسے کہتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کھل کر نہ پڑھے. ٹھیک ہے، پوری توجہ کے ساتھ کھل کر پڑھیں. وہ طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. حمزہ نہیں ہے، حمزہ. حمزہ، اب حمزہ کے شروع میں بھی ہا ہے اور آخر میں بھی ہا ہے. حمزہ، حمزہ. حمزہ، ہوں، یا. جی. اس کے بعد کون ہے؟ آصفہ. جی آپ پڑھیں. جی. تین نیچے کر دیں تھوڑا سا پیج کو. بسم اللہ. آپ لوگ گروپ الف، میں بھی یہ بھیجے گا نا، آپ اپنے بھی پاس بھی کھول سکتے ہیں ادھر جی. اسکرین پہ. چلے پڑھیں. جی. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ضال، ہاں، را. وال نہیں ہے، باریک ہے، باریک باریک، دال موٹا نہیں ہے. ذال، ذال. زال، آپ کے اوپر والے جو دانت ہیں نا، سامنے والے اوپر والے جو دانت ہیں ان کے ساتھ زبان لگیں گے. ٹھیک ہے. ذال. دال، ہم، را، زا، ٹھیک ہے. سین، شین، صاد، ضاد. صاد، صاد. آخر میں آواز کو تھوڑا سا ہلانا ہے. ٹھیک ہے. جی. صاد، صاد. صاد. ایک سیٹی کا خیال رکھنا ہے صاد کو ادا کرتے جی. وقت. دوسرا، اس کو موٹا پڑھنا ہے. تیسرا، آخر میں دال کو پڑھتے وقت آواز کو تھوڑا سا ہلانا ہے. صاد، جی. صاد. صاد، ہم، صاد، 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 ضاد. او منہ کو گول نہیں کرنا آپ نے. او منہ کو گول نہیں، جی. منہ کو سیدھا کھول کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. او، او. طا، طا، ظا، عین، غین، فا. عین لمبا کریں اس کو. لمبا. عین تین حرفی کو تھوڑا سا تین. زیادہ لمبا کر جی. کے پڑھنا ہے. عین. عین، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام،
میم، نون، واو، نون، نون تین حرفی نون، کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. نون، نون، لام، میم، نون. لام، میم، لام نہیں پڑھنا، ناک میں واضح لے کے جانی. لام. لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، واو پڑھنا، واو نہیں پڑھنا. واو، واو، واو. واو، ہا، حمزہ، جی. یا، حمزہ، حمزہ. ہم، جی، حمزہ، جی. یا، جی اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد ہیں جن لوگوں نے، جو جس نے سنا رہی ہے وہ اپنا جو ہینڈ ریز ہے اس کو ختم کر دیں. حسنہ انجم. جی آپ پڑھیں. سلائڈ تھوڑا اچھا. الف، با، تا، ثا، با، جیم، تا، با، با، تا. تا، تھوڑا سا کھینچ کر تا. پڑھے نا، دو حرفی ہے، دو حرفی ہے. با، جی اچھا. تا، با، تا. ہاں جی، با با. جب ادا کریں گے دونوں ہونٹ ملا کے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. با، جی. با. با، جی. با، جی. با، تا، تا، ثا، جیم، حا، حا، خا، دال، ذال. خا، خا جو ہے، خا، خا موٹا پڑا جائے گا. جی. خا، خا، خا. خا، 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 جی. خا. جی. جی پڑھیں. دال، ذال، را، را، زا، را. را، زا. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی. جی ٹھیک آ رہی ہے. جی. سین، شین، صاد، فاد نہیں کرنا، ظا، فاد، فاد. منہ کو سیدھا کھولنا ہے. صا، فاد. صاد، 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 جی. صاد. ٹھیک ہے. جی منہ کو سیدھا کھولیں. فاد، فاد. صاد، صاد، جی. ظا، ضاد، نہیں آپ نے پڑھا ضاد، زواد، آپ نے پڑھا زواد، زواد نہیں ہے، فاد، فاد. ضا، ضاد، جی. ضاد، جی. قاف، ظا، ظا، قاف، ظا، عين، عین، عين، عین، عین. حلق سے عين، ادا ہوگا، حلق سے، حلق سے. عین، عين، عین. عين، عين. آئین نہیں کرنا، آئین نہیں پڑھنا، آپ پڑھیں گے آئین، آئین نہیں ہے. جی. عین، عین. عين، عين، جی. جی. عين، عين، جی. جی آگے پڑھیں. عين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون،
واو واو ها همزة يا حمزہ، حمزہ، حمزہ نہیں همزة ہے، حمزہ، حمزہ همزة یہ دیکھنا ہے، آپ کے سامنے لکھا ہو۔ اگر اس کا جوڑ کریں گے، همزة ہا زبر جی میم ہم، همزة زا زبر حزہ، حمزہ، زة همزة همزة حمزہ، جی همزة جی همزة يا يا جی، اس کے بعد پڑھیں جی رواحہ، آپ اپنا آدمی سے کر لیں۔ ألف با تا تا جيم حا خا دال دال را دال، یہ ایسے نہیں پڑھنا، دال ایسے ہلانا نہیں ہے اس کو، ٹھیک دال ہے، دال، دال دال جانی چاہیے آواز، دال ٹھیک ہے، دال، دال، دال زال را زا ز، سين ز، ز، سیٹی کی آواز، زا یہ زا والی آواز آنی چاہیے، ز، زا ز، زا جی زا سين شين تین کے قاف اندر بھی سیٹی ہے، تین، سین، سين سین، یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ آپ اپنے پاس اس طرح اگر آپ کے سامنے موجود ہو، قاعدہ موجود ہو، تو آپ اس کے اوپر نوٹ کر لیں اس کو تھوڑا سا، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے، کیونکہ دیکھیں بار بار موقع نہیں ملے گا، کیونکہ بڑی کلاس ہے، اس میں ہر روز آپ کو بار بار یہی غلطیاں بتائی جائیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں جب ایک دفعہ جو چیز بتائی جائے، تاکہ آئندہ جب آپ پڑھیں، کل آپ آئیں تو ان چیزوں کی خاص طور پہ خیال رکھتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں، اور دوبارہ یہ غلطیاں نہ آئیں۔ جو بھی اسٹوڈنٹ سنائے اس پہ جو غلطیاں بتائی جاتی ہیں، عام طور پہ وہی غلطیاں ہوتی ہیں آپ کی، انہیں کو درست کرنا ہے، تو اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، مگر نہ پھر کل پھر وہی غلطیاں کریں گے، آپ پریکٹس کریں گے بھی، آپ کل پھر وہی غلطیاں کریں گے، تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ کو غلطی بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی زا کے اندر سیٹی نہیں ہے، سین کے اندر سیٹی نہیں ہے، تو اس کو آپ نے اسی چیز کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس کو کل بہتر کر کے آنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا دال، ادھر آپ کی آواز جو ہے اس کے اندر جنبش پیدا ہو رہی ہے، ہل رہی ہے آواز، تو اسی چیز کو آپ نے درست کرنا ہے جی۔ سين سین، شين سیٹی نہیں ہے آپ کی سین کے اندر سیٹی نہیں ہے، سین، سين سین، سین، سين جی سين شين صاد ضاد واد نہیں کرنا، ضا واد، واد زیادہ موٹا کریں، ضاد واد، ضاد واد، ضاد جی ضاد ضا ضا عين عین، غين عین، یہ جو آواز ہے نا، یہ حلق سے آواز آتی ہے، اس کو واضح کرنا ہے، کیونکہ یہی آواز ہے جو اس کا حمزہ سے فرق کرتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ روانی سے پڑھ رہے ہوں گے، کلمات کے اندر عین آئے گا بطور حرف، تو تب جیسے اعوذ باللہ، تو اب یہاں پہ جب آپ روانگی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا سننے والے کو یا پڑھنے والے کو کہ حمزہ کون سا ہے اور عین کون سا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو آواز ہے یہی حمزہ اور عین کے درمیان فرق کرتی ہے، عین، عین، یہ جو عين یہ آواز ہے یہ آنی چاہیے، عین۔ عين غين اچھا، فا جو لوگ ایک منٹ رکیے گا، ابھی چونکہ کلاس کا وقت ختم ہونے والا ہے، جو لوگ رہ جائیں گے وہ کل پہلے آگے وہی سنائیں گے، پھر اس کے بعد ہم اگلا سبق پڑھیں گے، اور جو لوگ سنا لیں گے ان کی جو غلطیاں ہیں گی وہ ان کو نوٹ کر لیں گے، اور اس کی اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں نے نہیں سنایا لیکن میں نے سن کے میری یہ غلطیاں تھی میں نے نوٹ کر لی ہیں، چاہے آپ نے آج نہیں بھی سنایا، تو آپ اس کی پریکٹس کر کے ہیں، کم از کم آپ 10 دفعہ اس سبق کو آپ 10 دفعہ پڑھیں اور اس کی درست ادائیگی کرنے کی کوشش کریں۔ جی جی پڑھیں آپ وہاں۔ فا قاف تا لام ميم نون واو ها همزة
یا حمزہ 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 یا جی اس کے بعد ہے در نایاب. جی آپ کو لیتا مائک. شروع کروں؟ جی جی کریں شروع. الف با تا سا تھوڑا سا اس کو جیم. کھینچیں. دو حرفی ہے نا اس کو تھوڑا سا کھینچیں. میں نے تین چیزوں کا کہا تھا کہ ایک تو سب سے پہلے آپ نے سیٹی والے حروف ہیں ان کی سیٹی کا خیال رکھنا ہے. ایک جیسے حروف ان کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ایک جیسی آواز نہ ان کی آوازوں میں فرق ہو. تیسرا موٹے حروف ان کی تفخیم واضح ہو. ٹھیک ہے تو یہ تین چار چیزیں ہیں. چوتھی چیز جو ہے ان کی جو مقدار ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ نہ جو مقدار بتائی گی اس سے زیادہ ہو نہ کم ہو. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ب ت ث. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے کیونکہ ہم حروف تہجی کو حرفن حرفن پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو جب یہ کلمات بنتے ہیں بعد میں جا کے تو تب اس کا اثر محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے وہاں پر ادائیگی درست کی ہوتی تو آج یہاں پر کلمات کو ادا کرتے وقت بھی وہی درست ادائیگی ہوتی. ٹھیک ہے جی پڑھیں. ہا او دال ذال را زال نہیں ہے زا زال یہ سختی نہیں. زال سین. زال زال نرم حروف میں سے ہے. آرام سے پڑھے آرام سے. اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تو دال زال تین حرفی ہیں ان کی مقدار زیادہ ہے. ٹھیک ہے دوسری بات آپ پڑھتی ہیں زال زال. اگر آپ زال پڑھیں گی تو زا اور زال زال ان دونوں کی آپ آوازوں کی میں فرق آواز نہیں رہے نہیں گا. آ رہی اب. میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ اب آ آ رہی ہے گئی ہے اب سر. آ ہلو گئی ہے. آ گئی ہے اب جی آپ جی کی سب کو آواز تو آ آ میں گئی رہی ہے. ہے. کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ زال پڑھیں گے نا زال زال تو زا اور زال کی آواز میں فرق نہیں رہے گا. تو یہ ہے زال زال